अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम नावल पत्थरों के पलकों पर का पार्ट नंबर 17 पढ़ेंगे, जो कि तहरीर किया है नाजिया कवल नाजी ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। आबाद जावर की शादी के फंक्शन से फारिग होकर दूसरे दिन शाम को ही कराची पहुंचा था जब इसकी वालदा की कॉल आ गई। वो पाकिस्तान आ रहे थे और एक खसूसी मीटिंग के सिलसिले में आबाद को ऑस्ट्रेलिया बुलाया था। आजकल इनकी तबीयत नासाज रहने लगी थी। तभी आबाद ने यूनिवर्सिटी छोड़ने के फ़ौरन बाद इनका कारोबार संभाल लिया था। अभी तक इसे अपने वालिद की तमाम जायदाद का कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं था। इनका जहाँ जहाँ जो कुछ था सब इसी का ही तो था, क्योंकि वो इकलौता बेटा था। इससे छोटी सिर्फ एक बहन थी, हानिया। अब वो भी तालीम से फारिग हो चुकी थी। हानिया के साथ इसका रिश्ता भी इसके चचाजाद के साथ इसके बचपन में ही तय हो गया था और अब इसकी मामा आसिया बेगम की ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों के फ़र्ज से सब कुछ दोष होकर इनकी खुशियां देखें। इधर बेटी के घर रुखसत करें तो इधर बहू को घर से ले आएं। आबाद को इस सारे मामले में कोई दिलचस्पी ना थी। वो अपनी मंगेतर को पसंद ज़रूर करता था, मगर फौरी शादी की कोई शदीद ख्वाहिश नहीं थी। इसे यही वजह थी कि बेफिक्र आज़ाद पंछी की तरह एक हफ़्ता कराची में रहता तो दूसरा हफ़्ता इस्लामाबाद में, क्योंकि शाहज़र के बगैर ज़्यादा दिन रहना इसके पास की बात नहीं थी। वो इस बात से कतई बेखबर था कि ज़िंदगी अपने परों में इसके लिए आगे क्या समेट कर ला रही है। आमना के कॉलेज की एक दोस्त मुनज़्ज़ा थी। मुनज़्ज़ा ने इसे किसी नई फैक्ट्री पर निस्बतन बेहतर सैलरी वाली जॉब का बताया था और इसने ये बात साइका को बता दी थी, क्योंकि इसके घरेलू हालात तो फिर भी बेहतर थे। असल परेशानी तो साइका की थी, जो अच्छी ज़रूरत में भी इस कदर कफ़ायशार थी कि कॉल करने की बजाय सिर्फ मैसेज से काम चला लेती थी। रोज़ाना मुसलसल 15 घंटे की मशक्क़त ने इसे थका दिया था। आमना इस रोज़ इसके साथ फैक्ट्री नहीं गई थी, क्योंकि इसे घर में ज़रूरी काम था। अलबत्ता इसने साइका को कह दिया था कि वो दोपहर में हाफ़ टाइम के वक्त इसे साथ ले जाने के लिए फैक्ट्री पहुंच जाएगी और फिर दोनों इकट्ठे इंटरव्यू दे आएंगी। साइका ने इससे इत्तफाक कर लिया और अब हाफ डे के बाद वो भी बहाना करके फैक्ट्री से निकल आई थी। पिछले कुछ दिनों से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया था, लिहाजा कड़ी धूप में दुपट्टे से पसीना पहुँचते वो फैक्ट्री से काफ़ी दूर निकल आई थी, मगर आमना का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तभी इसने एक जगह रुककर अपना मोबाइल निकाला और इसे मैसेज लिख भेजा। मैसेज लिखकर जल्दी जल्दी इसने आमना का नंबर अपने तौर से प्रेस किया और मैसेज सेंड कर दिया। यह देखे बिना कि आखिरी फिगर में बेपरवाही के बायस इसने खासी बड़ी गलती सरजद हो गई थी। वो सिडनी से कल रात ही वापस आया था। पूरा एक हफ्ता शदीद मसरूफियत रहने की वजह से लंबी नींद इसकी पहली ख्वाहिश बन गई थी, लिहाजा दिन चढ़े तक खूब सोकर कोई दोपहर में 1-2 बजे तक वो बेदार हुआ तो दिमाग खासा फ्रेश महसूस हो रहा था। उठकर ठंडे पानी से शावर लेने के बाद वो अपने कमरे से निकलकर नीचे आया तो बेगम आसिया को अपना ही मुंतज़िर पाया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो, मैं तुम्हारे ही बेदार होने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ज्वेलरी बॉक्स अपने सामने रखे इन्होंने अब तवज्जो इबाद की जानिब मबजूल की। जवाब में वो सरसरी सी निगाह इनके सामने पड़े बॉक्स पर डालते हुए इनके पहलू में टिक गया। हुक्म कीजिए, आज तो बिल्कुल फ्री हूँ मैं। चलो ये तो अच्छी बात है, असल में मुझे मार्केट जाना था। ये कुछ ज़ेवरात हैं, मैंने अपने लिए पिछले साल ख़रीदे थे, अब सारे डिज़ाइन पुराने हो चुके हैं। फिर मुझसे अब इतना भारी जेवर पहनना भी नहीं जाता, इसीलिए सोच रही थी कि चलकर इसे तब्दील करवा लेते हैं और हानिया के लिए 1-2 सेट और ले लेते हैं इसकी पसंद के। फ़ाखिर कल पाकिस्तान आ रहा है। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे बस अगले माह की कोई तारीख रख देंगे फंक्शन के लिए। तुम क्या कहते हो? अब्बू ठीक कह रहे हैं, मैं 1-2 मील चेक कर लूँ फिर चलते हैं, रिसान से कहते हुए वो उठकर फिर से अपने कमरे में चला गया था। ओह शिट, अभी इसने कंप्यूटर ऑन किया ही था कि लाइन कट गई। यूपीएस ने फ़ौरन अपना काम शुरू किया था, मगर सिर्फ एक लम्हे में इसका मूड ख़राब हो चुका था। लिहाजा तकिए के नीचे से अपना सेल निकालकर इसने 2-4 ज़रूरी कॉल्स की और धप धप करता सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। अम्मी चले, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ चलो। इनके आवाज़ पर सर हिलाती आसिया बेगम अपना पर्स उठाने फ़ौरन अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो गाड़ी निकालकर बाहर रोड पर आया तो अचानक इसके सेल में मैसेज टोन बज उठे। अमूमन वो फ़ौरन मैसेज नहीं पढ़ता था, मगर इस वक्त मिसेस आसिया नकवी का इंतज़ार करते हुए इसने जो ही मैसेज खोला तो लफ्ज़
पहला लफ्ज़ पढ़ते ही ठटक गया। स्टूपिड, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी मरो नहीं तो मैं अकेली ही चली जाऊँगी। हाँ। मैसेज यकीनन इसकी तरफ गलती से आ गया था। इसने सेल फिर से डैशबोर्ड पर डाल दिया। तभी मैसेज टोन फिर से बजी थी और इस बार भी वही नंबर था। इंटरव्यू देने जाना है कि नहीं? अगर तू 10 मिनट में नहीं आई तो मेरे हाथों खैर नहीं तेरी। इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ मैं। अगर मेरा इंटरव्यू ना हुआ तो मैं ज़रूर किसी का सर फाड़ के आ जाऊँगी। देख लेना। इस बार वो बेसाख्ता हंसा था और मैसेज करने वाली मुनसूफ़ा का नंबर भी सरसरी निगाह से देखने की सहमत कर गया था। थोड़ी ही देर में आसिया बेगम के आ जाने से इसने सेल फिर डैशबोर्ड पर रख दिया और गाड़ी सुकून से ड्राइव करते हुए इनसे इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हो गया। गुज़श्ता दिनों जावर की शादी की मसरूफियात ने अनुषा को थका डाला था। इस पर सब अपनों की दूरी और जुदाई का गम वो जैसे निढाल होकर रह गई थी। अब्दुल समद इस रोज़ खासी लेट घर आया था। आजकल इसके मामलात अनुषा को गहरी तशवीश में मुब्तला कर रहे थे। सरजमान भी इंग्लैंड शिफ्ट हो चुके थे, लिहाजा ऐसा अपना नहीं रहा था कि जिससे वो अपना दुख शेयर कर सकती। सबा की शादी हो गई थी और यूं वो अपने शोर की होकर रह गई थी। तबीयत की नासाजी के बायस इस रोज़ वो एक लम्हे के लिए भी किचन में खड़ी होकर कुछ भी ना बना सकी। अब्दुल समद तो वैसे भी ज़्यादातर बाहर से खाना खा कर आता था। अपनी इसे कोई ख़ास परवाह नहीं होती थी। कमरे में दाखिल होकर जो ही इसने लाइट ऑन की, अनुषा ने आंखों पर बाजू रख लिया। वो आज फिर नशे में धुत था। अभी कुछ लम्हे गुजरे थे कि छन की आवाज़ के साथ इसे बेसाख्ता अपने आंखों से बाजू हटाना पड़ा। अब्दुल समद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और नशे की हालत में इसकी कीमती परफ्यूम की बोतल ज़मीन बोस कर दी थी। थकन और हरारत की वजह से ना सिर्फ वो निढाल थी बल्कि इसका सर भी बुरी तरह चकरा रहा था, मगर इसके बावजूद वो उठी थी। कपड़े कहाँ हैं मेरे? इसे उठते देखकर वो धाड़ा था और इस दाड़ के जवाब में इसका बच्चा जो गहरी नींद सो रहा था जाग गया। बाथरूम में रखे हैं मैंने। एक नज़र बच्चे पर डालकर इसने फौरी जवाब दिया। जब वो बड़बड़ाता हुआ बाथरूम में घुस गया। 5 मिनट बाद ही कपड़े तब्दील करके वो कमरे में वापस आया तो अनुषा टूटे हुए कांच के किरचियाँ समेट रही थी, जबकि अपने बेटे को इसने थपक कर सुला दिया था। पकाया क्या है आज? कुछ नहीं। इसके सवाल पर बिना सर उठाए इसने जवाब दिया तो वो तप गया। क्यों? मेरी दावत थी क्या? या तुम्हें मैं सिर्फ दूसरों के बच्चे पैदा करने के लिए ब्याह कर लाया हूँ? इस बार वो ज़्यादा शिद्दत से दहाड़ा था। अनुषा सहम कर उठ खड़ी हुई। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। वो तो कभी नहीं होती। इस घर में रहना है तुम्हें कि नहीं? इसके कहने के साथ ही इसने अनुषा का सर पकड़कर दीवार में दे मारा था। वो अपनी चीख जब्त करके रह गई। लाती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। खिला देना इसको, बेवकूफ़ समझा हुआ है मुझे, हर बात पर सब्र करता रहूँ। वो अपने होश में नहीं था और अनुषा ये बात समझती थी। तभी चिल्लाते हुए वो लड़खड़ाया तो इसने जल्दी से आगे बढ़कर इसे संभाल लिया। छोड़ो मुझे। वो इससे नफरत का इजहार कर रहा था, मगर अनुषा ने इसे नहीं छोड़ा। छोड़ देती तो कहाँ जाती? कोई ठिकाना ही बाकी नहीं रहा था। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए थे, लिहाजा रोज़ के इन खेल तमाशों को अपना नसीब का हिस्सा समझकर अब इसने सब्र करना सीख लिया था। अब्दुल समद ने इसे नफ़रत के चक्कर में नशे की शिद्दत के साथ साथ औरतों से पुराने मरासम दोबारा बढ़ा लिए थे। यही वजह थी कि इसका कारोबार मुसलसल खसारे में जा रहा था और ये अलग उलझन थी जिसने इसे इस हद तक बददिमाग और चिड़चिड़ा बना दिया था। बात यहीं तक रहती तो शायद आहिस्ता आहिस्ता वो जीना सीख लेती, मगर कातिब तकदीर अभी इससे सब्र और ज़ब्त के और बहुत से इम्तिहान मतलूब थे। हवेली की ऊंची मंडेरों पर सूरज की नन्ही किरणों ने अपना रोशनी निछावर कर दी थी। सुबह के आगाज़ के साथ ही हवेली में चहल पहल का आगाज़ हो गया था। गोरी अभी तक सावन शाह या इसके घर के किसी फर्द के सामने नहीं आई थी। इदरीस के रोहलत के बाद वो अपने साये से भी डरने लगी थी। इस रोज़ सफाई के दौरान वो हवेली के पिछले हिस्से की तरफ आई तो वहाँ बलाई मंजिल पर एक छोटा सा मुकफ्फल दरवाज़ा देखकर ठटक गई। शायद इस कमरे को इस्तेमाल करने वाला इस रोज़ इसे कफल लगाना भूल गया था। फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने जल्दी जल्दी दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर झाँका, जहाँ इस वक्त भी खूब अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। शायद नहीं, यकीनन वही तहखाना था हवेली का जिसकी तरफ जाने से शाहिद हुसैन ने इसे सख्ती से मना किया हुआ था। वो अंदर आई और इसने इधर उधर हाथ मारकर थोड़ी देर की कोशिश के बाद तहखाने का मुर्दा सा पीला बल्ब जला दिया। बल्ब के जलते ही जो ही इसने गर्दन मोड़ी दंग रह गई। वहाँ दीवार के साथ कोई बैठा था। गोरी धक धक करते दिल के साथ करीब आई तो इसकी चीख निकल गई। जुलेखा! इसकी आंखें दहशत से उबली हुई थी।
जबकि सामने दीवार से टेक लगाए बैठी जुलेखा के मुर्दा जिस्म को फर्श पर कितार दर कितार चलती चींटियों ने जैसे मुर्गन ग़िज़ा बना लिया था। गौरी को लगा इसके कांपते सर्द वजूद से जान निकल गई होगी। जुलेखा, मध्यम सी मरमरी आवाज़ निकालते हुए इसने हाथ बढ़ाकर जुलेखा के मुर्दा वजूद को छुआ। कितना बड़ा शौक था ये इसके लिए। शाहिद हुसैन के बकौल वो जुलेखा को मार चुका था। गौरी आज से पहले इदरीस के साथ साथ इसके लिए भी सब्र कर चुकी थी। वो यही समझ रही थी कि शाहिद हुसैन जैसे जाहिल इंसान ने इसके भाई के साथ साथ अपनी बहन को भी मार कर पुरानी कुएं में फेंक दिया होगा, मगर जुलेखा अब इसे पुकारते हुए इसका दिल दर्द से फटा था। पुरानी बोसीदा दीवार से टेक लगाए बैठी इस औरत की जान जाने किस लम्हे जिस्म का साथ छोड़ कर गई होगी। वो इसके मुर्दा जिस्म को हाथों के प्याले में लेकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। ये वही औरत थी जिससे इसका भाई अपनी जान से बढ़कर प्यार करता था। हवेली में अचानक शोर उठा था, जैसे कोई बड़ा सानिया रूनुमा हुआ हो। वो काफ़ी देर रोकर दिल हल्का करने के बाद तय खाने से बाहर आई तो हवेली के बड़े सहन में जमा हुए मुलाजिम का जमघटा देखकर वो मज़ीद परेशान हो गई। हाय निमानी जवानी में बेवा हो गई। इसे देखते ही हवेली की एक मुलाजमा ने कहा था। गौरी को लगा जैसे वो किसी भयानक ख्वाब की जद में आई हो। खोए खोए से मुत्तल हवास के साथ 2 कदम आगे बढ़कर इसने हवेली के कुशादा सहन में निगाहों के सामने पड़ी चरपाई पर शाहिद हुसैन का खून से लथपथ सरापा देखा था और इसका दिल जैसे धक से रह गया था। इसने गौर ही ना किया था कि इस वक्त वहाँ मुलाजमों की फ़ौज के साथ साथ सामल शाह और फीका भी खड़े थे, जो इससे करीब आते देख कर कहे बगैर न रह। हौसला करना गौरी, शाहिद हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? असाब तो पहले ही इसका साथ छोड़ बैठे थे, अब ये नया शौक। हाँ, साथ वालों के चौधरियों से लड़ाई में मारा गया। 2 बंदे तो इनके भी मरे हैं। हौसला कर और इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना, वो कह रहा था। गौरी खाली खाली सी निगाहों से हमेशा के लिए बंद होती पलके बंद किए लेटे शाहिद हुसैन के ज़ख्मी चेहरे को देख रही थी। कैसा अजीब इत्तेफाक था। अभी कुछ देर पहले वो तहखाने में इसकी बहन की अंधोनाक मौत पर आंसू बहा कर आई थी और अभी इसी का हिसाब भी हो गया था। ये थी वो ज़िंदगी और इसकी मुख्तसर सी हकीकत जिस पर अकड़ कर जाने कैसे कैसे गुनाह कर डाले थे इसने। गौरी का दिल चाहा वो दोनों हाथों में रेत भरे और शाहिद हुसैन के मुर्दा चेहरे पर उंडेल दे। सीमेंट पत्थरों से बनी इस शानदार हवेली में वो इसका आखिरी दिन था। इससे पहले कि अंजला वहाँ आकर इससे मिलती, इसने हमेशा के लिए शाह विला को खुदा हाफिज़ कह दिया था। माँ जी, हल्की ठंडी हवा में धीमे कदमों से चलती वो शीशम के इस पेड़ के करीब आई थी जिसकी ठंडी छाँव तले मेहरान शाह की माँ बैठी खुद अपने आप से बातें कर रही थी। ममता की मोहब्बत और तड़प का ये रूप इसके लिए बेहद दुख का बाइस था। माँ जी, इसके मुतवज्जा ना होने पर फिर से इन्हें पुकारती। पंजों के बल ज़मीन पर बैठ गई थी। तभी इस बुजुर्ग खातून ने घुटनों से सर उठाकर इसकी तरफ देखा। खाली खाली सी निगाहों में यहाँ वहाँ सिर्फ धूल उड़ रही थी। माँ जी, आपका बेटा जिंदा है, मेहरान जिंदा है माँ जी। इन्हें ज़िंदगी की नोई देते हुए वो पुरजोश हुई थी, मगर वो इसकी बात समझने की पोजीशन में नहीं थी। तभी इसके लबों से मेहरान का नाम सुनकर उदासी से बोली, मेरे मेहरान को देखा है तुमने? सुबह से यहाँ बैठकर इसका इंतज़ार कर रही हूँ। अल्लाह जाने किधर चला गया है। मेहरान वापस आ गया है माँ जी। कहीं नहीं गया वो आपको छोड़कर। इसकी पलकें इनके हाल में भीगी थी। तभी किसी के कदमों की आहट ने इसे चौंका दिया। सामल शाह पलट कर जूं ही इसने पीछे देखा, सामल शाह ने सपाट चेहरे से टकरा गई। इसके तेवर अंजला को इस लम्हे खासे खतरनाक लग रहे थे। वो मेहरान शाह की माँ को छोड़कर उठ खड़ी हुई। सामल चलते हुए आया और इससे सिर्फ 1 फुट के फासले पर खड़ा हो गया। कल कहाँ गई थी तुम? कतई सर्द लहजे में कड़ी निगाहों से घूरते हुए इसने पूछा था। अंजला ने नफरत भरी निगाहों से इसे देखते हुए रुख फेर लिया। वहीं जहाँ मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। क्यों? पूरी कुव्वत से वो चिल्लाया था। जब वो सुलगते हुए बोले, आहिस्ता बोलो सामल शाह, तुम्हारी मंगूहा नहीं हूँ जो यूं चिल्ला रहे हो। शट अप, मना किया था मैंने कि अपनी हदूद मत पार करना, मगर तुमने अमल नहीं किया। क्यों बेमौत मरना चाहती हो मेरे हाथों? क्यों? इसकी चिंगार पर मेहरान शाह की माँ सहमते हुए भाग खड़ी हुई थी। अंजला ने किन अखियों से इन्हें भागते हुए देखा, फिर निगाहें सामने खड़े सामल शाह के चेहरे पर टिका दी, जो इस वक्त सख्त तनाव का शिकार था। मेरे ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी मत करो सामल शाह, क्योंकि तुम जैसे घटिया, झूठे और बेईमान शख्स की मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं।
یونیورسٹی پیریڈ میں جب میں نے تمہیں اپنے لیے بےقرار دیکھا تھا تو کوئی ہیرو لگے تھے تم مجھے، مگر اب جب کہ تمہارے سارے جھوٹ میرے سامنے آ گئے ہیں، مجھے تم سے کراہیت محسوس ہو رہی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے بدنما پتلا بناؤں اور سارے گاؤں والے تمہارے منہ پر تھو تھو کریں۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سامل شاہ کے جاندار تماچے نے اسے خاموش کرا دیا۔ بہت گھمنڈ ہے نا تمہیں اپنی قابلیت کا؟ آج کے بعد نہیں رہے گا۔ اس کا لہجہ جیسے انگارے چبا رہا تھا۔ انزلہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے اس کی تیش کو دیکھتی رہ گئی اور جیسے خاموشی سے آیا تھا ویسے پلٹ گیا۔ اس روز اس نے جانا تھا کہ اس کی ایک ایک حرکت پر سامل شاہ کی نگاہیں کتنی گہری تھی۔ گڑیا کی طبیعت رات لیٹ گھر واپس آنے کی وجہ سے ناساز ہو گئی تھی۔ ایک تو ٹھنڈ، اوپر سے فائزہ آپی کے گھر سے واپسی پر شجاع نے اسے آئس کریم دلا دی تھی۔ نتیجتاً پہلے اس کا گلا خراب ہوا اور پھر وہ بخار کا شکار ہو گئی۔ آج تیسرا دن تھا اور اس کی طبیعت ہنوز خراب تھی۔ شجاع کے ساتھ ساتھ امامہ نے بھی خود پر نیند کو حرام کر دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ گڑیا کے بیڈ پر اسے اپنی گود میں سلائے بیٹھی تھی جب شجاع نے اس سے کہا، "آپ تھک گئی ہوں گی امامہ، تھوڑا آرام کر لیں۔" "نہیں، میں ٹھیک ہوں۔" بنا سر اٹھائے اس نے جواب دیا۔ شجاع اسے دیکھ کر رہ گیا۔ "اب بخار قطرے کم ہے، آپ کچھ کھا لیں جا کر۔ پچھلے 3 روز سے میں دیکھ رہا ہوں آپ صرف گڑیا کے لیے پریشان ہیں اور اس پریشانی میں اپنا خیال بھی نہیں رکھ رہی۔" وہ اس کی کیئر کر رہا تھا۔ امامہ جھکا سر اٹھا کر خود کو اس کے طرف دیکھنے سے باز نہ رکھ سکی۔ "پچھلے 3 روز سے آپ بھی تو صرف چائے پی رہے ہیں، کیا آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہے؟ میری بات اور ہے۔" "کیوں اور ہے؟" "کیا اس کے لیے کہ آپ گڑیا کے باپ ہیں اور میں صرف اس کی گورننس، چند ہزار لے کر اس کی دیکھ بھال کرنے والی ملازمہ؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔" دل ہی دل میں اس کی درست قیاس اور حاضر جوابی پر وہ اسے سراہے بغیر نہ رہ سکا تھا، مگر بظاہر اس نے وضاحت پیش کی تھی۔ "یہ صحیح ہے کہ میں گڑیا کی صرف گورننس ہوں، مگر میں پیسے صرف اس کی دیکھ بھال کے لیتی ہوں، محبت کے نہیں۔" اس لڑکی کے بارے میں پہلے دن سے اس کا جو شک تھا اب گزرتے ہر دن کے ساتھ اس پر یقین کی مہر لگ گئی تھی۔ جانتا ہوں، تبھی تو آپ کو اس کی گورننس نہیں سمجھتا۔ اب کیا مطلب؟ وہ اس کے لفظوں کی گہرائی پر چونکے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ شجاع نے جلدی سے رخ پھیر لیا۔ "کوئی مطلب نہیں۔" کہنے کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں اس کے ہاتھوں میں چائے کے 2 کپ تھے۔ "یہ چائے پی لیں، مسلسل شب بیداری سے تھکن تو ہو گئی ہوگی، ہے نا؟" وہ کہیں سے بھی سخت گیر آفیسر نہیں لگ رہا تھا۔ امامہ نے ممنوعیت سے کپ اٹھا لیا۔ "ایک بات پوچھوں امامہ؟" گڑیا کے بیڈ پر ہی وہ قدرے فاصلے پر ٹک گیا۔ جب وہ بولی، "جی پوچھئے، اجازت کی کیا بات ہے؟ تمہیں میں کیسا انسان لگتا ہوں؟" اجازت ملتے ہی فوری اس نے وہی سوال کیا تھا جو امامہ کچھ روز قبل اپنے لیے اس سے کر چکی تھی۔ اسے یاد آیا تو تب ہی وہ مسکرائی تھی۔ "میں سمجھی نہیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے کیسا انسان سمجھتی ہیں، اچھا یا برا؟" تکلفات کی دیوار گراتے ہوئے وہ اب اسے افنائیت جتا رہا تھا۔ امامہ کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ کہہ دے، نہ اچھا نہ برا، جیسے اس نے بیگانگی سے کہا تھا، مگر دوسرے لمحے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ "اچھا، بہت اچھا۔" کیوں کی کوئی وجہ نہیں۔ آپ اپنی جاب، اپنے پروفیشن سے مخلص ہیں، بہت اچھے بیٹے، بہت اچھے بھائی اور بہت اچھے باپ ہیں۔ ملازمین کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا ہے۔ یوں ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو اچھے ہی ثابت ہوتے ہیں آپ۔ وہ کسی کی شخصیت پر عہدے سے مرغوب ہو کر دبنے والوں میں سے نہیں تھی۔ شجاع کے اندر کی بے چینی مزید پھیل گئی۔ امامہ کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد اسے پکارا۔ "جی سر۔" "امامہ، جو بچی کی گورننس ہوتی ہے، کیا وہ شدید ڈپریشن میں بچے کے فادر کا سر نہیں دبا سکتی؟" مضبوط اعصاب اور مضبوط کردار والا وہ شخص اس لمحے بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ امامہ نے دیکھا اس کی آنکھوں کے کنارے میں پھیلی سرخی اس کے اندر کے اضطراب کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ "کیا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟" آج اس کے سامنے وہ کوئی بے بس سا بچہ بنا ہوا تھا۔ امامہ گڑیا کو بیڈ پر سلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ "میں ٹیبلٹ لاتی ہوں۔" "نہیں، میں ٹیبلٹ لے چکا ہوں۔" دونوں ہاتھوں سے انگوٹھوں سے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے اس نے امامہ کو منع کیا۔ وہ الجھتی نگاہوں سے اسے دیکھتی خاموش کھڑی رہی۔ "سر دبا سکتی ہیں آپ میرا؟" اسے خاموش کھڑا دیکھ کر اس نے پھر کہا تھا۔ امامہ فوری انکار کی پوزیشن میں نہیں تھی، تاہم اس سے پہلے کہ وہ کوئی عذر پیش کرتی وہ بول اٹھا، "پلیز امامہ۔" اتنا بے بس اور بے اختیار وہ پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ تھکن سے سرخ آنکھوں کا اضطراب
تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ امامہ نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ وہ شخص دل یا کردار کے معاملے میں کمزور نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نرم ہاتھوں سے سائڈ پر بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ وہ رو رہا تھا۔ جیسے جیسے امامہ کے ہاتھوں کی حرکت اسے تسکین پہنچا رہی تھی، ویسے ویسے اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ امامہ اس وقت اس کی بچی کے گورننس نہیں بلکہ اس کی کوئی مخلص دوست بنی ہوئی تھی۔ جانے یہ عشق کا جنون تھا یا محبوب کی قربت کا بہانہ کہ شاہزر نے عبدالصمد کی گرتی ہوئی کمپنی کو سہارا دینے کے لیے اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ وہ جس کا شمار شہر کے کامیاب ترین بزنس ٹائکون میں ہوتا تھا، اسی شاہزر افندی نے اپنے ننھے سے باغی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عبدالصمد کی ڈوبتی ہوئی کمپنی کے 10% شیئر خرید لیے تھے، جس پر وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ شاہزر کی مصروفیات میں اب پہلے کی نسبت کمی آ گئی تھی، کیونکہ بریرہ نے اپنی تنہائی اور شاہزر کی بے پرواہی کا غم بھلانے کے لیے اس کی جگہ خود کالج میں جانا شروع کر دیا تھا، جس کی داغ بیل اس کی مرحومہ ساس نائلہ بیگم نے ڈالی تھی۔ اپنی بے قدری اور احساس کمتری کے دکھ کو غلط کرنے کا بہترین طریقہ بھی مصروفیت ہی تھا، لہٰذا اس نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ انوشا کو جب سے پتہ چلا تھا شاہزر عبدالصمد کے نئے معاہدے کو کر رہا ہے، اس کے اندر ایک عجیب سا انتشار پھیل گیا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ تقدیر نے جو داغ اس کی پیشانی پر لگا چھوڑا تھا، اس داغ نے اس سے سر اٹھا کر جینے کا ہر اختیار ہی چھین لیا تھا۔ اس روز عبدالصمد کی شاہزر سے پہلی میٹنگ تھی، لہٰذا اس خوشی کے اعزاز میں اس نے اپنے گھر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی، جس میں چند قریبی دوستوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا۔ بریرہ اس میٹنگ کے لیے کسی طور انوشا کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ بھی انوشا کی مانند بے بس تھی، کیونکہ شاہزر نے اس کے کسی بہانے کو قبول نہیں کیا تھا۔ عبدالصمد سے شاہزر کی پہچان تو پہلے سے تھی، کیونکہ مختلف میٹنگ میں وہ لوگ اپنی اپنی کمپنی کے چیف کی حیثیت سے شرکت کرتے رہے تھے۔ تاہم براہ راست یہ ان کی پہلی میٹنگ تھی۔ جس وقت وہ بریرہ کے ہمراہ انوشا کے گھر پہنچا، تقریباً تمام مہمان پہنچ چکے تھے۔ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس انوشا رحمان عجیب نڈال سی کیفیت میں خود تمام مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگی تھی، انہیں کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ شاہزر کا دل اس پر پہلی نگاہ پڑتے ہی بہت زور سے دھڑکا تھا۔ عبدالصمد کے ساتھ ساتھ وہاں موجود دیگر مہمانوں نے بھی اس کی آمد پر خاصی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے والہانہ انداز میں اس کا استقبال کیا تھا، مگر انوشا رحمان کے چہرے پر کوئی خاص خوشی نہیں تھی۔ تکی تکی سی آنکھوں کے دیپ جیسے بجھ گئے تھے۔ شاید نہیں، یقیناً وہ بیمار تھی اور اس وقت بھی اسے تیز بخار تھا، مگر شاہزر کے سوا وہاں اس کا احساس کرنے والا دوسرا کوئی نہیں تھا۔ شاہزر اور بریرہ کی خدمت کے لیے عبدالصمد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خصوصی ہدایت کی تھی، لہٰذا وہ انہیں مشروب پیش کرنے کے بعد کچھ اور اہتمام کا انتظام کرنے والی تھی۔ شاہزر نے جس وقت اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا، اس کے دل کی کیفیت سمجھ سے باہر ہو رہی تھی۔ نرم و نازک دودیا ہاتھ پر لگے کٹ کے نشان اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خود کو سزا دے رہی ہے، مگر جتنی سزا وہ خود کو دے رہی تھی، اتنی ہی اذیت اس کا دل ہو رہا تھا۔ بریرہ کو گلاس تھماتے ہوئے اس کی نگاہیں جھکی تھی۔ اسی اسنا میں بریرہ کی کلائی میں پڑے کنگن کے لگنے سے انوشا کی کلائی پر لگے زخم کو تکلیف پہنچی تھی، جس سے گلاس پر اس کی گرفت مضبوط نہ رہ سکی تھی اور یوں مشروب جھلک کر بریرہ کے نفیس کپڑوں پر گر پڑا تھا۔ سوری، سہم کر عبدالصمد کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے کپکپاتے ہونٹوں نے سوری کہا تھا جب وہ اٹھ کر قریب چلا آئے۔ کیا ہوا؟ اوہ، یہ جاہل عورت ہر محفل میں یوں ہی ناک کٹواتی ہے میری۔ بے دردی سے انوشا کا بازو پکڑ کر اسے سائڈ پر دھکیلتے ہوئے عبدالصمد اپنے غصے کا اظہار کیا تھا، جب شاہزر نے تڑپ کر لپکتے ہوئے اسے گرنے سے تھام لیا۔ یہ کیا جاہلانہ پن ہے مسٹر صمد، آپ بھول گئے ہیں یہ آپ کی وائف ہیں۔ اس کا بس نہ چلتا تھا عبدالصمد کا گریبان تھام لیتا، مگر وہ اس غصے کی نوعیت نہ سمجھ سکا تھا۔ تبھی اسے خوش کرنے کے لیے بریرہ سے معذرت میں لگ گیا تھا۔ سوری بھابھی، اس جاہل عورت کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں۔ ریئلی ویری سوری۔ اٹس اوکے۔ بریرہ خود اس صورتحال پر پریشان ہو گئی تھی۔ انوشا نے درستگی سے اپنا آپ شاہزر سے چھڑوایا، آنسوؤں سے لبالب بھری نگاہوں میں اس کے لیے اتنی حقارت تھی کہ شاہزر کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ ضبط کی شدت سے دل کا سارا خون جیسے آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ عبدالصمد نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر انوشا کو پھر سائڈ پر دھکیلا تھا، جس پر وہ خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ عبدالصمد، کنٹرول یور سیلف۔ آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ یہ میری عزیزہ ہیں۔ میں بھری محفل میں ان کی اس قدر تذلیل برداشت نہیں کروں گا۔
حلق کے بل چلایا تھا وہ، جس پر وہاں موجود دیگر مہمانوں کی توجہ بھی ان لوگوں کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ کیا ہوا شاذر؟ اس کا ایک دوست فوری اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ انوشا نے جو خود کو محفل میں تماشا بنتے دیکھا تو فوری پلٹ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ عبدالصمد اب شرمندہ سا کھڑا تھا جب اس نے خاصی ناراض نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہا ہوں، مگر ڈیل وہ ہوتی رہے گی بعد میں، کہیں بھاگا نہیں جا رہا میں، خاصے تلخ لہجے میں کہہ کر بنا عبدالصمد کو کوئی موقع دیا وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا اس کے گھر سے نکل آیا تھا۔ بریرہ جیسے تھوڑی دیر پہلے انوشا کی تذلیل پر اسے تسکین کا احساس ہوا تھا، اب شاذر کے رویے پر خاصی دکھی ہوئی تھی، اس کے پیچھے آئی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا شاذر، بڑی محفل میں۔ چپ ہو جاؤ بریرہ پلیز۔ وہ جو گاڑی میں بیٹھتے ہی شروع ہو گئی تھی شاذر کی رنجیدگی سے کہنے پر لب بھینچ کر رہ گئی۔ اگلے 20 منٹ کا فاصلہ شاذر نے صرف 10 منٹ میں طے کیا اور اسے گھر ڈراپ کر کے خود سڑکوں پر نکل آیا۔ آنسو تھے کہ آنسو سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ انوشا کو عبدالصمد کی دسترس سے نکال کر اپنی تحویل میں لے لیتا اور اتنا پیار کرتا کہ اس کے سارے دکھوں کا ازالہ ہو جاتا۔ انوشا مت دو خود کو اتنی سزا، نہیں برداشت ہوتا اب مجھ سے۔ بالآخر گاڑی روک کر اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے وہ رو پڑا تھا۔ کیسے معافی مانگوں میں تم سے، کیسے ازالہ کروں اپنے گناہوں کا، میرا درد کیوں نہیں سمجھتی تم؟ میں مر جاؤں گا انوشا، مر جاؤں گا میں۔ کوئی اس گھڑی اسے دیکھتا وہ کیسے ٹوٹ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ کیسے بانٹوں تمہارے دکھ، کیسے تمہارے ایک ایک آنسو کو چن کر تمہارے سارے درد اپنے سینے میں اتار لوں، کیسے انوشا؟ اسٹیئرنگ پر مکے برساتے ہوئے وہ جیسے خود اپنا تماشا دیکھ رہا تھا۔ رات میں وہ خاصا لیٹ فارغ ہوا تھا۔ دوست کی برتھ ڈے پارٹی سے فارغ ہو کر جس وقت وہ گھر آیا رات کے قریباً 12:30 ہو رہے تھے۔ آسیہ بیگم نیند کی گولیاں لے کر سو چکی تھی، جبکہ چھوٹی ہانیہ کے کمرے کی لائٹ بھی بند تھی۔ وہ گاڑی گیراج میں کھڑی کرنے کے بعد سیدھا کچن میں آیا، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا لی۔ تھکن کے باعث اس وقت اس کا ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لہٰذا پانی پی کر سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے شاذر کا نمبر پریس کیا، مگر اس کا سیل آف تھا۔ 2-3 بار ٹرائی کرنے کے بعد اس نے سیل رکھ دیا۔ تبھی اس کے ذہن میں دوپہر والے میسج کا خیال آیا اور اس نے کچھ سوچتے ہوئے وہ نمبر پریس کر دیا۔ بار بار بیل جاتی رہی، تب کسی نے اس کی کال پک کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ ہیلو۔ نیند کی خمار بھری ڈوبی آواز اتنی مخمور تھی کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ہیلو۔ اس کی خاموشی پر بھی پھر وہی آواز ابھری تھی اور آباد نے پھر سے انجوائے کیا، مگر ایک مرتبہ پھر اس کی خاموشی پر دوسری طرف سے اس کی کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ وہ بیڈ پر چٹ لیٹا، ابھی کچھ دیر قبل سنی جانے والی آواز کے سحر کو محسوس کرتا رہا۔ پھر مسکرا کر کچھ سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ نمبر پریس کر دیا۔ سائیکا جو صحن میں اپنی ماں اور سامان کی چرپائی کے درمیان والی چرپائی پر سو رہی تھی، اب ایک مرتبہ پھر اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ آنے پر کوفت میں مبتلا ہوئی چرپائی سے اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ ہیلو۔ اس بار اس کی ہیلو سے پہلے ہی عبدالآباد بول اٹھا تھا، جس پر وہ چونک اٹھی۔ ہیلو، کون؟ اللہ کا بندہ، گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے وہ ذرا سا مسکرایا۔ میرا نمبر کیوں ڈائل کیا ہے؟ اس کے سیل پر وہ پہلی رانگ کال تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے خود صبح غلطی سے رانگ نمبر پر میسج بھیج دیا تھا، اس رانگ کال کو تنگ کرنے کا موقع دیا تھا۔ وہ چونکہ زندگی سے بیزار تھی، لہٰذا یہ رانگ کال ایک طرح سے اس کے لیے خود کو بہلانے کا بہترین اتفاق تھا۔ آباد اس کے معصوم لہجے پر بھی پھر مسکرایا۔ بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا فون کر کے معلوم کر لوں کہ جاب شام کوئی مل گئی ہے کہ نہیں۔ جاب کیسی جاب؟ اوہ، آپ صبح والے میسج پڑھ کر کہہ رہے ہوں گے وہ میسج میں نے نہیں کیا تھا، میری ایک دوست نے کیا تھا، بہت غریب سی ہے بیچاری، اپنا سیل بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اچھا، ویری سیڈ، مگر آپ کتنی اچھی ہیں، دوستوں کو اپنا سیل استعمال کرنے کے لیے دے دیتی ہیں۔ آج کل کہاں ملتے ہیں ایسے نیک دل لوگ۔ آباد کو اس کی گفتگو میں مزہ آ رہا تھا۔ سائیکا اپنی دانست میں اس کے بیوقوف بن جانے پر دل ہی دل میں ہنسی تھی، بس غرور نہیں کیا کبھی۔ سیل کا کیا ہے، ہر ہفتے تبدیل کرتی ہوں میں تو، اب بھی بلیک بیری استعمال کر رہی ہوں۔ واہ، اس کا مطلب ہے خاصی امیر کبیر لڑکی ہیں آپ۔ بس کیا بتاؤں، شو مارنے کی عادت نہیں ہے اپنی، ورنہ پیسہ تو اتنا ہے کہ صبح سے شام تک گنتی رہوں تو حساب نہ ہو۔ معمولی لڑکی سمجھ کر کال کرنے کی کوشش نہ کرنا، بہت برا انجام ہوگا۔ اچھا جی، میری کیا مجال کہ آپ جیسی صاحب حیثیت لڑکی کو کال کروں، میں تو جی بہت ہی معمولی سا بندہ ہوں۔ یہ سیل بھی سمجھے دوست سے مارا ہے۔ آپ کو کال کرنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ آپ سے مدد کی درخواست کروں، پلیز میری بھی کہیں جاب لگوا دیں۔
زندگی میں پہلی بار کسی اندیکھی انجان لڑکی سے بات کرتے ہوئے اسے لطف آ رہا تھا۔ سائیکا کی نیند جیسے بھگ سے اڑ گئی تھی۔ ذرا سے گردن موڑ کر اس نے اپنی سوئی ہوئی بیمار ماں سمان اور سائیکا کی طرف دیکھا، پھر دوپٹے سے چہرے پر آیا پسینہ پوچھتے ہوئے بولی، کیوں نہیں، لیکن ابھی تو میں کچھ دنوں کے لیے ابروڈ جا رہی ہوں، واپس آ کر کچھ کروں گی آپ کے لیے۔ بڑی مہربانی جی، اللہ آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ ابروڈ کب جا رہی ہیں آپ؟ بس یہی کوئی 2-4 روز میں۔ اور واپس کب آئیں گی؟ جلد انشاءاللہ۔ سائیکا اب جان چھڑانے پر تھی، تبھی جلدی سے کہہ کر اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو آباد سیل کی آف سکرین دیکھتے ہوئے دھیمے سے مسکرا دیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، بہت معصوم اور دلچسپ لڑکی ہو۔ سیل چارج پر رکھنے سے پہلے اس نے جیسے اس لڑکی کے تصور سے ہم کلام ہو کر کہا تھا۔ اگلے روز فیکٹری جاتے ہوئے سائیکا ہنس ہنس کر آمنہ کو رات والی روداد سنا رہی تھی۔ اف یار، کمال بنتا تھا۔ کوئی 25 منٹ کی کال تھی اس نے اور 25 منٹ میں میں نے اس پر وہ روب ڈالا کہ جی کرتے ہوئے اس بندے کی زبان نہیں تکتی تھی۔ وہ چلتے چلتے ہنس رہی تھی۔ اسی اثنا میں آباد قطعی اتفاق سے وہاں فیکٹری کے راستے میں اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا سرزمان سے بات کر رہا تھا اور انہیں انوشا کی خیریت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جیسے چونک اٹھا کاٹن کے معمولی سے مکمل بلیک سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی ہوا کے کسی معطر جھونکے کے مانند اس کے قریب سے ہنستے ہوئے گزر رہی تھی، اپنی ہی باتوں میں، اپنے ہی حال میں مگن۔ اسے شاید اپنے ارد گرد نگاہ دوڑانے کی فرصت ہی میسر نہ تھی۔ اس روز آباد نے آفس پہنچتے ہی سب سے پہلا کام کیا وہ اس لڑکی اور اس کے نمبر کی انویسٹیگیشن کا تھا۔ صرف چند گھنٹوں میں اس کے ایک قابل اعتماد دوست نے اس لڑکی کے بارے میں تمام معلومات اس کے ٹیبل پر پہنچا دی تھی۔ وہ کون تھی، کہاں رہتی تھی، کہاں کام کرتی تھی، کتنے بہن بھائی تھے، کیا گھریلو حالات تھے، کیسے کردار کی مالک تھی، کتنے تعلیم یافتہ، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ بھی چھپا نہ رہ سکا تھا اس سے۔ تو یہ بات ہے۔ سائیکا کے بارے میں تمام حالات جان کر اس نے خود کو اپنی سیٹ پر ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ محبت کے وجود سے انکاری تھا۔ اس کے نزدیک محبت صرف بیکار اور احمق لوگوں کا کام تھا، جان بوجھ کر خود کو درد کے سپرد کرنے والے پاگلوں کا کام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی میں بھی سوائے شاہزر کے اس کی اور کسی کے ساتھ کوئی خاص فرینڈشپ نہیں تھی۔ انوشا کی دوست صبا میں تھوڑی دلچسپی ضرور محسوس کی تھی اس نے، مگر اس کی فوری شادی کے باعث یہ دلچسپی بھی دل سے مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا فیانسی کے ساتھ راہ رسم بڑھا کر اچھا ٹائم پاس کر سکتا تھا، مگر اسے یہ گوارا ہی نہیں تھا لڑکیوں کے چکر میں پڑنا، اس کے بارے میں سوچنا، پھر بات پر پدکڑنا۔ اس سے شدید کوفت محسوس ہوتی تھی ایسی باتوں سے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جب بنجر دل پر محبت کا موسم دستک دیتا ہے تو انسان کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ محبت یوں باندھ کر مارتی ہے کہ پھر کچھ بھلا سوچنے کے لیے بھی اعصاب سلامت نہیں رہتے، اور اسے محسوس ہو رہا تھا شاید اب وہ بھی ایسے ہی کسی سفر کی تیاری کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر کمرے سے نکل آیا۔ بریرہ کچن میں تھی اور پچھلے 2 روز سے اس کے لبوں پر جیسے خاموشی کا قفل لگا ہوا تھا۔ وہ کچن میں آیا تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ میں کچھ روز کے لیے امی کے پاس جانا چاہتی ہوں شاہزر۔ کیوں؟ دل چاہ رہا تھا۔ اوکے، لیکن ابھی تو 2 ماہ ہی ہوئے ہیں انہیں یہاں سے گئے ہوئے، کچھ دن ٹھہر جاؤ، پھر دونوں اکٹھے ہی چلیں گے۔ نہیں، میں اکیلی جاؤں گی اور کچھ روز رہ کر آؤں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ بنا بحث کے اس نے بریرہ کا مطالبہ مان لیا تھا، جس پر وہ پھر کٹ کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کو اب جیسے اس کے کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا انوشا رحمان کی زندگی میں آنے سے پہلے وہ کیسا دیوانہ تھا اس کا۔ کبھی کبھی تو وہ سانس بھی اس کی مرضی سے لیتی تھی۔ اکثر اس کا مارکیٹ جانے یا کسی فرینڈ کی سالگرہ، شادی وغیرہ تقریب میں شرکت کرنے کو دل چاہتا تھا، مگر وہ یوں ہی اسے تنگ کرنے کو ضد میں آ کر منع کر دیتا اور یوں وہ روتے بسورتے رہ جاتی۔ اسے شاہزر کا روب، خود پر روب جمانا اور حق جتانا بے حد اچھا لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے زندگی میں اتنی اہمیت دیتی تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی محبت صرف عورت کا مسئلہ ہے، صرف عورت کی زندگی ہے۔ مرد کی زندگی زندہ رہنے کے لیے کسی ایک خاص محبت کا پانا ضروری نہیں ہے، وہ دریافت کا پرندہ ہے۔ نئے جہانوں کی سیر میں جو منڈیر اچھی لگی وہاں بیٹھ گیا۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ نئے سفر سے قبل جو علاقہ وہ چھوڑ کر آیا ہے، اس علاقے کی نرم مٹی میں اس کے لیے کچھ خواب، کچھ عہد، کچھ یادیں دفن ہیں۔ وہ علاقہ بھی اس کی واپسی کا منتظر ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کا عادی ہو گیا ہے۔ دن بھر وہ اسی سوچتی رہتی تھی اور اندر ہی اندر مسمار ہوتی رہتی تھی۔ شاہزر بنا اس کے احساسات کی پرواہ کیے ناشتے کے بغیر ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ عبدالصمد
कल रात ही दुबई गया था, लिहाजा कुछ सोचते हुए इसने गाड़ी अनुषा रहमान के घर की तरफ मोड़ जाते हुए रास्ते पर मोड़ दी। आप रो रहे हैं? इमामा को जो ही शजा की आंखों से बहते आंसुओं का एहसास हुआ तो वो पूछे बिना ना रह सके। शजा को लगा जैसे इस वक्त वो खुद पर बंधे मजबूत बंदों का भरम नहीं रख सकेगा। क्यों सर? वो अब हकीकतन इसके लिए परेशान थी। शजा सोफे से उठ खड़ा हुआ। पता नहीं मामा, कभी कभी लगता है जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं सोचते। शजा का दिल जीतने का इससे अच्छा मौका इसे मुयसर नहीं आ सकता था। तभी दिलजोई से बोली तो वो इसकी तरफ पलट आया। तुम समझती हो ना मैं अच्छा इंसान हूँ? बहुत अच्छा। वो घबरा गई थी। शजा अच्छा, इसे अपने हवास में नहीं लग रहा था। तुम बेआसरा होना ही मामा, मेरे सिवा भरी दुनिया में कोई नहीं जो तुम्हें पनाह दे। मेरे सिवा भरी दुनिया में कोई जाए पनाह नहीं है ना तुम्हारी। वो 2 कदम पीछे हटी थी। शजा 2 कदम मजीद इसके करीब आया था। हमेशा के लिए साथ रहना चाहोगी? वो दीवार से लगी थी और शजा ने अपना हाथ दीवार से हटा दिया था। इसकी शिद्दतें जैसे एकदम से ऊद आई थी। अपनी जिम्मेदारियां, अपनी ओहदा, नाम, मकाम जैसे वो सब भूल चुका था। इस लम्हे इमामा को अपनी जान हवा होती हुई महसूस हुई थी। क्या हो गया है आपको? पागल हो गया हूँ मैं? बताओ इमामा, चलोगी जिंदगी के सफ़र में मेरे साथ? इसका चेहरा जैसे तूफान की जद में आया हुआ था। इमामा की समझ में नहीं आ रहा था कि इस लम्हे वो इस तूफान का सामना कैसे करे। सर प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ। वो रूहानसी हुई थी। शजा ने बेबसी से दीवार पर मुक्का रसीद किया था। जाओ। इसकी आंखें इस लम्हे जैसे शोले उगल रही थी। इमामा का पूरा वजूद खुश्क पत्ते की मानित कांप रहा था। वो इसके सामने खुल भी गया था मगर फिर भी सुरखरू ना हो सका था। जाओ, चली जाओ। इसे अपनी जगह जमा देखकर वो फिर दौड़ा था। इमामा कपकपाते वजूद के साथ अपना आंचल संभालती कमरे से भाग गई थी। शजा को लगा इसका सर जैसे दर्द की शिद्दत से फट जाएगा। गुड़िया बेखबर सो रही थी। इसने हथेली पर इकट्ठी 4 नींद की गोलियां निकाली और गिलास में पानी उंडेलकर एक ही घूंट में गिलास खाली कर गया। अंदर अपने कमरे में इमामा सर घुटनों में दिए जोरों के तार रोई जा रही थी। बार बार बजती बेल के बाद बड़ी मुश्किल से इसकी कॉल पिक की गई थी। इमामा के आंसू थे कि बेदर्दी से बहते चले जा रहे थे। पहली बार इसे शजा हसन के घर में अपनी तन्हा होने का एहसास हुआ था और यह एहसास कल रात से इसके हजारों आंसू बहाकर आंखों से निकाल चुका था। अरसलान, कॉल पिक होते ही इसके नम लहजे में कहा था जब वो करखत लहजे में बोला, कहो क्या मुसीबत? अरसलान, मैं यहाँ नहीं रह सकती। खुदा का वास्ता है तुम्हें, मुझे अपने पास बुला लो। मैं नौकरानी बनकर तुम्हारी खिदमत कर लूँगी मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इसके करख्त लहजे की परवाह किए बगैर वो बिलक उठी थी। दूसरी तरफ वो जैसे अंगारों पर बैठा, नहीं रह सकती वहाँ तो किसी एदी सेंटर में पनाह ले लो या फिर थोड़ा सा जहर भांग कर हमेशा के लिए सो रहो। मेरी बला से जहन्नुम में जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। अरसलान, हैरानी की शिद्दत से इसके आंसू जैसे पलकों में अटके थे जब वो बोला, मर गया अरसलान। खबरदार जो आज के बाद मुझे तंग करने की कोशिश की तो पहले ही जिंदगी कम अजाब में नहीं आई हुई। तुम भी जान को चिमट गई हो। अरसलान, वो फिर टूटी थी। शट अप। हर बार हर एहसास से आरी होकर इसने लाइन ही डिस्कनेक्ट कर दी थी। इमामा कितनी ही देर तक पागलों की तरह गुमसुम सी बैठी थी। शजा इस रोज़ तबीयत की सख्त खराबी के बावजूद बगैर नाश्ते के अपने ऑफिस चला गया था। आज जिसकी खुसूसी मीटिंग थी। शाम ढलने के बाद मौसम ने अचानक अपने तेवर बदले थे और वो घबरा उठी थी। पूरी जिस्म जैसे बेजान हो गया था। शिद्दत से मर जाने को दिल चाह रहा था मगर मौत कहाँ दस्तरस में थी। इसके आसमान पर शिद्दत की कड़कती बिजली और बादलों की घन गरज के साथ अब बारिश में भी शिद्दत आ गई थी। इसने खाना खाकर गुड़िया को सुलाया और खुद इतना खतरनाक मौसम की परवाह किए बगैर लान में चली आई। इसे तेज़ बारिश के साथ साथ कड़कती बिजली से भी बेपनाह खौफ आता था। इमरजेंसी सूरत हाल में भी ऐसे मौसम में वो खुले आसमानों के नीचे नहीं आई थी मगर इस वक्त इसके अंदर जैसे कोई आग दहक रही थी। अरसलान, हैदर का नफरत और बेजारी से बदला लहजा इससे बेमौत मर जाने पर उकसा रहा था। लिहाजा हर किस्म के खौफ से बेनियाज वो लान में खुले आसमान के नीचे चली आई थी। शजात जिस वक्त गाड़ी गेट में पार्क करके लॉन से गुजर रहा था इसकी निगाह इस पर पड़ी थी और वो वहीं ठटक गया था। कैन की चेयर पर पल के मौदे सुकून से बैठी वो बर्फ बुरी तरह बारिश में भीगी हुई थी। घर के इस गोशे में लाइट लगी थी
اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا۔ وہ اگر اس موسم میں اس کے خوف سے باخبر نہ ہوتا تو شاید نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا، مگر کچھ اس کا خوف اور کچھ رات والی اپنی بات یاد کر کے وہ مجبوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ امامہ جب سے دل کے تقاضے بدلے تھے، امامہ ہی کہتا تھا، مگر خاموش رہی۔ امامہ اس بار زیادہ شدت سے پکارا تھا، مگر وہ ٹس سے مس رہا۔ امامہ اندر چلو، موسم ٹھیک نہیں ہے۔ مجبوراً اس باری سے امامہ کو جھنجھوڑنا پڑا، مگر یہ بھی بے اثر رہا۔ کیا ہوا ہے سر؟ آپ جائیں، پاگل ہو گئی ہو؟ اتنی تیز بارش میں اور سرد ہواؤں میں مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ خود بھی یونیفارم میں بھیگ رہا تھا۔ ہاں، اس کے تیز لہجے کے سوال کا جواب تھا۔ کتنے سکون سے دیا تھا اس نے کہ لہجہ بھر کو وہ جیسے کچھ بول ہی نہ۔ کیوں؟ کیا میری کل رات والی بات کی وجہ سے؟ نہیں۔ پھر؟ وہ اب الجھ رہا تھا۔ پھر کچھ نہیں، آپ جائیں پلیز۔ دوبارہ روحان سی ہوئی تھی۔ وہ شجاع کے دماغ کا میٹر جیسے پھر گھوم گیا تھا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ پولیس والا ہوں، کسائی نہیں ہوں جو آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھتا رہوں۔ چلو اندر۔ اس بار ہوش جماتے ہوئے اس کا بازو تھاما تھا اس نے، جسے امامہ نے فوراً چھڑوا لیا۔ نہیں جانا مجھے یہاں سے کہیں، پلیز آپ جائیں۔ وہ ضد کر رہی تھی اور اس کی ضد نے شجاع کو جیسے بھی ضد دلا دی۔ اٹس اوکے، جاؤ، مت جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کیا لطف ملتا ہے اس بارش میں بھیگتے ہوئے۔ دوسری کرسی گھسیٹ کر بنا یونیفارم کی پرواہ کیے وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اچانک بجلی شدت سے کہیں قریب ہی زمین پر گری اور امامہ کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حلق جیسے چیخ نکل گئی تھی اور پورا جسم جیسے خشک پتے کی مانند کانپ اٹھا تھا۔ امامہ، شجاع نے اسے تسلی دینا چاہیے، مگر وہ قطعی غیر متوقع طور پر کسی ننھے سے بچے کی مانند اس کی گود میں سر چھپا کر رو پڑی تھی۔ شجاع کو لگا جیسے اس لمحے اس کی ہستی فنا ہو جائے گی۔ امامہ، اسے پکارتے ہوئے اسے اپنے لہجے میں واضح لغزش پیدا ہوئی تھی۔ اسی لمحے امامہ نے خود کو سنبھالا اور اس کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے لڑکھڑاتے قدم اٹھاتی لان سے بھاگ گئی۔ پیچھے شجاع بہت دیر تک خود کو سنبھالنے سے قاصر رہا تھا۔ وہ ابھی کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تھی، دروازے پر ہونے والی بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا دی۔ اس کا بیٹا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ وہ گیلے ہاتھ دوپٹے سے خشک کرتے دروازے تک پہنچی تھی۔ کون؟ میں، شاذر، باہر سے جواب میں اس کی توقع کے قطعی خلاف آیا تھا۔ آپ کو جس سے ملنا ہے وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ خود بخود اس کے لہجے میں تلخی در آئی تھی جب وہ سرد لہجے میں بولا، مجھے اس وقت صرف تم سے ملنا ہے انوشا، دروازہ کھولو اس سے پہلے کہ کوئی تماشا بن جائے۔ اس کا لہجہ غیر معمولی ہو رہا تھا۔ انوشا کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا۔ کہو، اب کیا مصیبت آن پڑی ہے تم میں؟ دونوں پٹ تھامے وہ تنفر سے شاذر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جواباً اس نے بغیر کچھ کہے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چپ رہو تم۔ اس کی گھراہٹ کا کوئی نوٹس لیے بغیر وہ اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ انوشا کے بیڈ روم میں جاننے کے بعد وہ اب ٹی وی لاؤنج میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ انوشا کچھ کہتی وہ لپک کر اپنے بیٹے کی طرف بڑھا اور اسے باہوں میں لے کر دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا۔ چھوڑو اسے۔ انوشا نے سختی سے اس کا بازو تھاما تھا۔ اس نے اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نہیں چھوڑ سکتا، نہ اسے اور نہ تمہیں۔ شٹ اپ، مت بھولو میرا شوہر ابھی زندہ ہے۔ تو کیا ہوا ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو نکاح کے 3 بولوں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دیا؟ نہیں انوشا، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ عجیب سے جنون کے زد میں آیا تھا وہ اسے حیران کر رہا تھا۔ انوشا کو لگا جیسے اس کا سانس حلق میں اٹک گیا ہے۔ تم اپنی حد کراس کر رہے ہو شاذر، مت بھولو تم سے شدید نفرت ہے۔ حلق کے بل چلائی وہ، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ کرتی رہو، تمہاری نفرت سے میری محبت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کتنا فائدہ اٹھا رہا تھا وہ اس کے کمزور ہونے کا۔ بہت ہو گیا انوشا، بہت سزا دے لی تم نے مجھے اور بہت برداشت کر لیا میں نے، اب اور نہیں۔ اسے بازو میں جکڑے وہ یونیورسٹی کے دنوں کی یاد دلا گیا تھا۔ بہت کمزور سمجھتی ہو تم شاذر کو؟ نہیں، شاذر ابھی کمزور نہیں ہے، سمجھی تم؟ وہ جیسے اپنے حواس میں نہیں تھا۔ انوشا کو لگا جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ جاننا چاہتی ہو اپنے اور میرے متعلق؟ اوکے، ابھی دکھاتا ہوں میں کیا تعلق ہے میرا تم سے۔ عجیب سے جنون کی زد میں آیا وہ اسے چھوڑ کر مننے کو اسے تھماتے ہوئے کچن میں گھس گیا، پھر تیز دھار چھری ہاتھ میں لے کر واپس پلٹ آیا۔ میں نے زندگی برباد کی ہے نا تمہاری، یہ گھاؤ جو تم خود کو لگاتی ہو، میں ہوں نا ان کا ذمہ دار، تم سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ انوشا کیوں سولی پر چڑھے؟ شاذر کو سلیب ملے۔ شاذر کو
کہنے کے ساتھ ہی اس نے انوشا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہاں کٹ لگایا ہے نا تم نے خود کو؟ چلو میں بھی اپنے ہاتھ پر یہیں کٹ لگا کر دیکھتا ہوں کیسے تکلیف ہوتی ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ پر کٹ لگا لیا تھا۔ انوشا کی آنکھیں پتھرا کر رہ گئی تھی اور یہاں بازو پر، یہاں اس جنگلی نے مارا ہے نا، یہ لو یہ کٹ یہاں پر، بس کرو۔ اچانک چلا کر اسے روکتے ہوئے اس نے اپنی جیب کا چپ کا گلا گھونٹا تھا۔ زیادہ دیر خاموش تماشائی بنی رہ نہیں سکی تھی وہ۔ شاہزر کی آنکھیں نم ہو گئی، اس کا بایاں بازو پورا لہو لہان ہو گیا تھا۔ نہیں دیکھ سکتی نا تم یہ خون؟ میں بھی نہیں دیکھ سکتا یہ دل کی دھڑکن، سنو میری، دیکھو کیا آواز آئی تمہیں یہاں؟ شام ڈل رہی تھی جب وہ تھکے تھکے سے وجود کے ساتھ اس چھوٹے سے ہوٹل کے باہر لکڑی کے بینچ پر آ بیٹھا۔ اسے اپنے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ سائمہ، سائیکا، سامان، چھوٹے دونوں بھائی، اپنی ماں، سب کو یاد کرتے اس کے اندر کی بے چینی اسے کسی پل قرار نہیں لینے دے رہی تھی۔ جاتا تو کہاں جاتا؟ اسے تو ان کے ٹھکانے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ یوں ہی ملول سا بیٹھا سوچوں میں گم تھا جب کسی نے اس کے مضبوط کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چونکا دی۔ کیسے ہو شہزادے؟ ایان نے ذرا سی گردن موڑ کر گھما کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے جیل کے دنوں کا ایک عزیز دوست تھا۔ ایان اٹھ کر فوراً اس کے گلے لگ گیا۔ ٹھیک ہوں یار، تو سنا کب آیا باہر؟ بس 2-4 روز ہی ہوئے ہیں۔ تو یہاں کیسے؟ دوست کے سوال پر ایان نے مختصر لفظوں میں اپنی روداد اسے کہہ سنائی۔ اوہ، تو یہ تو بہت برا ہوا۔ کیا آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ اس کی روداد سننے کے بعد اس کے دوست نے اس سے پوچھا۔ جب وہ بولا، کیا سوچنا ہے یار، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ عزیز رشتہ دار سب کنارہ کشی کر گئے ہیں۔ آج تنہا اور مفلس ہوں تو کسی کو حال پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں۔ وہ اندر سے دکھی تھی۔ اس کے دوست نے اس کی دھاڑس بندھائی۔ غم نہ کر، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اتنا ہے کہ اللہ کبھی کسی نیک بندے کو آزمائش میں ڈال کر اس پر زندگی کی حقیقت ضرور اشکار کر دیتا ہے۔ دیکھنا ایان، انسان کی محبت میں خاک ہو جاتا ہے، پھر بھی اسے کچھ نہیں ملتا سوائے دربدری اور خواری کے۔ محبوب سے محبوب رشتہ بدلنے میں منٹ نہیں لگاتا، ذرا سی آزمائش میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے، مگر خالق جس کی محبت سے انسان دم آخر تک بے نیاز رہتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا اپنے بندوں کو۔ اس کی بے وفائی، نافرمانی کے باوجود وہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ اس فانی دنیا کی محبت میں غرق یہ ہم جیسے گناہگار بندے جب بھی ٹھوکر کھا کر اسے پکارتے ہیں، وہ 100 بار ہماری پکار کا جواب دیتا ہے، گناہوں سے لتھڑے ہمارے وجود کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم صرف اسی کے لیے ہو کر جئیں، اس کے لیے جب یہ دنیا بکری کے مردہ بچے سے زیادہ حقیر ہے جس نے خود سے تخلیق کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ اتنی اہم کیوں؟ ہم تو مسافر ہیں یہاں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اس کا دوست جیل سے رہائی کے بعد دنیا سے کنارہ کشی کیا ہوا تھا۔ ایان نے تھکی سی سانس خارج کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں کل سعودیہ جا رہا ہوں، دعا کرنا اچھا روزگار مل جائے اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لوں۔ اگر تو چاہے تو تیرے لیے یہاں بہتر ٹھکانے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ کیسے کو چھوڑ، وہ میرا درد سر ہے۔ تو بول، کام کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، تو چل میرے ساتھ۔ میرے گاؤں کے نمبردار کو ایک محنتی، شریف، ایماندار مزارے کی ضرورت ہے۔ کام صرف ڈیرے کی رکھوالی کا ہے۔ پہلے یہ میں کرتا تھا، اب میرے بعد تو کر لینا۔ پکی پکائی روٹی، خرچہ پانی، تنخواہ سب ملے گا۔ اس کا دوست اسے بتا رہا تھا۔ ایان کو سوچتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا۔ شاہ والا کے ساتھ والے گاؤں سید والا تھا۔ ایان کو اپنے مالک پسند آئے تھے، باروب، سنجیدہ، مگر کسی بھی قسم کے گھمنڈ سے بے نیاز۔ وہ بھی اپنے مالکوں کو پسند آ گیا تھا۔ کام پر رکھنے سے پہلے جو سب سے اہم نصیحت اسے کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے کام سے کام رکھنا اور اپنے مالکوں کے اعتبار کو کسی بھی طرح ٹھیس نہ پہنچائے۔ ایان نے اپنی طرف سے انہیں مکمل بے فکر رہنے کی یقین دہانی کروا دی تھی۔ اسے کام سنبھالے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ وہ حویلی بھی جانے لگا۔ حویلی کے چھوٹے موٹے کام اس کے ذمے لگ گئے تھے، جیسے دانے پسوا کر لانا، کھیتوں سے بوقت ضرورت کوئی چیز گھر پہنچانا، دودھ وغیرہ دے کر آنا۔ اس ڈیوٹی میں جانے کب وہ نمبردار کی سب سے چھوٹی بیٹی علیزہ کی نگاہ میں جچ گیا۔ وہ نہ صرف چھوٹی تھی بلکہ باپ اور بھائیوں کی لاڈلی بھی بہت تھی۔ ایان کو خبر ہی نہ ہو سکی اور وہ اس کے دل میں بس گیا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔
امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈز پسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, بیل نوٹیفیکیشن چینل کو سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ. اللہ حافظ.